ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قراءت و ناظرہ کا جو ہمارا 10واں سبق ہے انشاءاللہ وہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم صاد سے شروع کریں گے کہ یہ جو صاد ہے جس کے اوپر یہ ایرو کا نشان ہے، تیر کا نشان، یہ صاد کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے، اور یہ صاد اور یہ صاد، یہ دوسرا اور تیسرا جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آ سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں اور یہ شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں حروف کو جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں 1 نمبر ڈبہ کے اندر یہ صاد ہے اور یہ با ہے۔ کسی بھی حرف کو جب ہم کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے اوپر سکون ہونا چاہیے، جیسے صاد با زبر صب، یہ سیم آگے ایسے ہی لکھا ہوا ہے، صاد با زبر صب۔ اسی طرح ضاد لام زبر ضل، صاد میم پیش ثم، صاد پہلے حرف پڑھیں گے، حروف دونوں، صاد پھر را، پھر پہلے حرف کی زبر زیر کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے حرف کی زبر زیر تو نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو سکون ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ پہلے حروف پڑھیں گے صاد را زیر سر، ضاد واو زبر ضو، صاد ہا زبر صح، یہ صاد ہے، اور اس کو ہا کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے، اس میں ہا کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے۔ صاد ہا کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا دندانہ جو ہوتا ہے، شوشہ جو ہوتا ہے، وہ واضح طور پر اوپر کی طرف اٹھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ لیکن جب میم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یا کسی اور حرف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو شوشہ اتنا اوپر کو ابھار نہیں ہوتا، ورنہ اس کو تھوڑا سا اٹھا کر پھر میم کے ساتھ کسی بھی حرف کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ صاد میم پیش سم، صاد یا زیر سی، یہ دیکھیں یا کے اندر اس کا شوشہ نہیں بنایا گیا، اور یا ہی کو جہاں سے شروع کیا گیا وہی صاد کا شوشہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ صاد یا زیر سی، ضاد را زبر در، ضاد الف زبر ضا، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زبر ضن۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر الف نہیں پڑھا جاتا، دو زبر کے اندر الف نہیں پڑھا جاتا، ایک زبر کے اندر الف پڑھا جاتا ہے، ضاد الف زبر ضا۔ لیکن جب دو زبر آتی ہے تو اس کے بعد جو الف آتا ہے وہ والا پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کے اوپر رکیں گے کسی جگہ قرآن پاک میں، سانس بند کریں گے تو وہ اس وقت حالت میں حروف مدہ کی حالت میں یہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ضاد دو زبر دن، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے ضا، پھر تھوڑا اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ اسی زبر صاد الف زبر صا، حروف مدہ بالالف ہے، میم زبر ما، صا ما۔ اسی طرح یہ حروف لین ہے کیونکہ واو سے پہلے زبر ہے، صاد وا زبر صو، میم زبر ما، صو ما، ضاد وا زبر ضو، حمزہ دو پیش ان، ضو ان، ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا، با زبر با، ضارا با، ضاد با زبر ضب، با دو پیش بن، ضبن۔ اسی طرح ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا، ضلّا، یہ دیکھیں پہلے ضاد لام، پھر پہلے ضاد کی زبر، پھر لام کی زبر آخر میں پڑی جائے کیونکہ اس کے اوپر بھی زبر ہے، اس کی زبر آخر میں پڑی جائے گی، ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا، ضلّا، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، شد والا حرف ہمیشہ ہجے کرتے ہوئے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور ویسے بھی ضل لا پڑھا جائے گا۔ را زبر را، ضا زیر زی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، صاد الف زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف دو پیش قن، صادقن،
حمزہ زبر آ، صاد الف زبر صا، یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، یہ صاد کے ساتھ الف ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں، ورنہ اس کو بھی حمزہ پڑھا جاتا، اگر اس کے اوپر کوئی بھی نشان ہوتا تو ہم اس کو بھی الف پڑھتے۔ حمزہ زبر آ، صاد الف زبر صا، آصا، با زبر با، آصابا، آگے حمزہ زبر آ، ضاد الف زبر ضا، اضا، حمزہ زبر آ، اضاء، اسی طرح صاد الف زبر صا، را تا زبر رت، صارت، صاد را زیر صر، تا پیش تو، صر تو، صاد واپس سو، را زبر را، سورہ، تا زبر تا، سوراتا، کیونکہ یہ واو جو حروف مدہ ہے اس لیے اس کو ہم نے دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے، سو، آگے راتا، را کو تا کو ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے، حمزہ را زبر اور، ضائی زیر دی، اور دی، ٹھیک ہے، صا زیر سی، را علی زبر را، سی را، تو دو زبر تن، سی را تن، اگر یہاں پہ وقف کریں گے پہ پڑھیں گے سیرا تو، دونوں کو را کو تو کو ایک ایک الف کے برابر یا دو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سیرا تو، لیکن اگر وقف نہیں کرنا سیرا تن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تن، تن کے اندر کیونکہ ایک ہی حرکت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد صاد الف زبر صا، میم زبر ما، صام، صاد الف زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف دو پیش کن، صادقن، کیونکہ صاد کو الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے، صا، دال کو ایک حرکت کے برابر، قاف کو بھی ایک حرکت کے برابر، صادقن، آگے راضیہ، ایک ایک حرکت کے برابر، راضیہ، ظاہراً، ظا کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ حروف مدہ بالالف آ گیا، ظاہراً، اگر وقف کریں گے ظاہرا، را کو پھر دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اضاء، ضوء، ضوء، یہ حروف لین ہے، واو سے پہلے زبر آ جائے وہ حروف لین ہوتا ہے، دو حروف لین ہے، واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر، جیسے ضیء، اگر یہاں بھی یا ہوتی، ضوء، آگے صاد میم پہ سوم، صوم، داوود، دال کے ساتھ الف ہے، دو حرکت کے برابر، واو کے اوپر الٹی پیش ہے، الٹا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، یہ تینوں حروف، یہ تینوں جو حرکتیں ہیں یہ دو حرکت کے برابر پڑھی جاتی ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، یہ تینوں حرکتیں جو ہیں یہ دو دو حرکت کے برابر پڑھی جاتی ہیں، داوود، آگے صاد واو زبر صو، را زیر ور، صور، سورۃ، وردن، ٹھیک ہے، آگے آ گیا ضاد با زبر ضب، با دو پشبن، ضبن، ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا، با زبر با، ضاربا، ہا را زیر ہر، را زبر را، ہرا، تا دو زبر تن، ہرتن، ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا، ضل، ہاربن، صراطن، ضل ہاربن، صراطن، اس کے بعد صاد الف زبر صا، را تا زبر رت، صارت، آگے حمزہ را زبر ار، ضائی زیر زی، ارضی، را وا زبر رو، ضا دو زبر دن، رودن، یہ جو حروف لین ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس کو دو حرکت کے برابر نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا صاد کا جو ہے چپٹر ختم ہوا، آگے جیم شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جیم جو ہے یہ جو سب سے پہلے شروع میں جیم ہے یہ کسی بھی حرف کے آخر میں آتی ہے، کسی بھی حرف کے آخر میں جب آئے گی تو ہم ایسے لکھیں گے، جیسے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ جیم ہے، یہ حرف کے آخر میں آ گئی ہے، لیکن یہ والی جیم اور یہ والی جیم کسی بھی حرف کے شروع میں آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ شروع میں آ گئی، جیم با زبر جب، اس میں یہ والی جو دوسری جیم ہے یہ شروع میں آ گئی ہے، جیم با زبر جب، با کا کلکلا کرنا ہے،
آگے ہا آ گیا، ہا لام زبر حل، خا را زبر خر، ہا قاف زبر حق، خا فا زبر خف، خا واو پیش خو، یہ دیکھو خا واو پیش، یہ جو خا ہے، یہ جو جیم ہے، یہ جیم کی شکل اس جیم سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خا علی زبر خا، جیم ہا خا، یہ تینوں حروفوں کی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے، اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، باقی لکھنا ہے ایسے ہی ہے۔ خا علی زبر خا، اگر اس کے اوپر نقطہ مٹا دیں گے ہا علی زبر ہا بن جائے گا، اگر نیچے لگائیں گے جیم علی زبر جا بن جائے گا۔ ایسے ہی جیم نون زیر جن، جیم سین زیر جس، خط، جم، یہ دیکھیں جم، یہ میم کے اندر جو جیم ہے وہ یہ والی استعمال کی گئی ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لکھنے میں، آدمی جب لکھتا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے بھی لکھ لیا جائے، اگر اس طرح سے بھی لکھ لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں گے اس طرح لکھی جائے۔ جیم ہا جیم زبر حج، خا یا زر خی، ہا را زبر حر، ایسے ہی جیم الف زبر جا، حمزہ زبر جا، خا علی زبر خا، لام دو پشلن، خالن، جیم زبر جا، را زبر را جارا، سین دو پیش سن، جارا سن۔ اسی طرح اختن، ارحم، اخی، رجل، رجال، حج، حا جیم زبر حج، جیم زبر جا، حجا شاد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ احل، حجار، حجارۃ، یہ ہا ہے، اس کے ساتھ جیم دوڑ دی گئی ہے، جیم علی زبر جا، حجارۃ، جاء رجل وهو اخوک، ارحم اخاک وجارک، حج اخی، صاحب، ذا ادب، ہاجر، دار حرب، ہی حجارۃ، دق، جرس، جاءت اخت ہارون، راجا، جاہل، حاجرہ، حاجی، دونوں کے اندر حروف مدہ استعمال ہوا ہے۔ حجن، ہا جیم زبر حج، جیم نون زبر جن، حجن۔ اس کے بعد راجا، جاہل، ہے یہ اس کو ہائی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اگر اردو کے اندر ہوتا تو پھر اس کو ہے پڑھنا تھا۔ صادق، جا رہا ہے، کیونکہ ہے کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر ہے نہیں ہے، یا ہی ہے یا ہا ہے یا ہائی ہے۔ حاجرہ، آجا، درزی، حاجی، ہے، درزن، حجن، ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنا حفظ و ناظرہ کا جو لیسن ہے وہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ منتھ میں ہمارا ایگزام بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جتنی تیاری ہو سکتی ہے آپ کریں، اور انشاءاللہ آپ کے پیپر بھی لیے جائیں گے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی، بار بار ریوائز کرنے کی، انشاءاللہ اس سے لفظ جو ہے ذہن کے اندر پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔